اور ضلع بھر کے تقریباً 50,000 سے زائد مسلمان جلوس کی شکل میں ڈی سی آفس کی طرف روانہ ہوئے۔ اس احتجاجی جلوس کی قیادت بھی حضرت مولانا عبدالستار تونسوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کر رہے تھے۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں بلوچ زادہ۔ آج ہم ڈسکس کریں گے امام المناظرین شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالستار صاحب تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پیدائش کی۔ مولانا عبدالستار صاحب تونسوی رحمۃ اللہ علیہ 18 مارچ 1926 بروز جمعۃ المبارک ڈیرہ غازی خان کی تحصیل تونسا شریف میں پیدا ہوئے اور علاقائی نسبت کی وجہ سے آپ تونسوی کہلائے۔ مولانا عبدالستار صاحب تونسوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم مولانا محمد عثمان تونسوی صاحب سے حاصل کی اور درجہ کتب کے لیے آپ نے جامعہ محمودیہ تونسا شریف میں داخلہ لیا۔ یہ اس وقت کا بہت بڑا مدرسہ ہوا کرتا تھا جہاں پر دور دراز سے طلباء آتے تھے اور اپنی علمی پیاس بجھاتے تھے۔ اس مدرسہ کے اندر نامور علماء کرام فارسی، عربی، فقہ، منطق، تفاسیر و حدیث کی تعلیم دیتے تھے۔ تو آپ نے ابتدائی کتب سے لے کر دورہ حدیث تک تمام علوم و فنون کی تکمیل جامعہ محمودیہ تونسا شریف میں ہی کی اور 1946 میں آپ نے دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری، ترمذی اور مولانا اعزاز علی دیوبندی سے ابو داؤد اور شمائل ترمذی، مولانا بشیر احمد صاحب سے مسلم، مولانا محمد طیب قاسمی صاحب سے ابن ماجہ اور مولانا فخر الحسن سے نسائی پڑھیں۔ موتا امام مالک اور موتا امام محمد اور تحاوی شریف مولانا عبد الخالق بانی دارالعلوم کبیر والا، مولانا نافع گل، مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک سے پڑھیں۔ دارالعلوم دیوبند سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ اپنے استاد حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر دارالمبلغین لکھنؤ میں داخلہ لیا۔ دارالمبلغین لکھنؤ یہ مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قائم کردہ ادارہ تھا جس کے اندر مخصوص علماء کرام کو داخلہ دیا جاتا تھا۔ وہاں کے نصاب کے مطابق تفاسیر آیات قرآنیہ، مشکات المصابیح، فن مناظرہ کی تربیت، روافظ کے عقائد، مسائل کے اعتراضات اور ان کے جوابات، کتب شیعہ کے مکمل معلومات مولانا عبدالشکور لکھنوی سے ہی پڑھے۔ اگر آپ کے اساتذہ کی بات کی جائے تو پہلے نمبر پر حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ اس کے بعد مولانا عبدالشکور لکھنوی، مولانا عبدالسلام فروقی لکھنوی، مولانا اعزاز علی دیوبندی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک شامل ہیں۔ مولانا عبدالستار صاحب تونسوی رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی اصلاح و تربیت کے لیے بھی اپنے ہی استاد حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مربی و مرشد بنا لیا۔ 20 جون 1947 کو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ نقش بندیہ میں بیعت کی۔ تو یہ تھا آپ کا تعلیمی سفر۔ آگے چل کر تھوڑا سا آپ کی تحریک ختم نبوت پر بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان بننے کے ساتھ ہی انگریز اور قادیانیوں کی ملی بھگت سے ظفر اللہ مرزائی کو ملک کا وزیر خارجہ بنا دیا گیا، مگر مرزائی ملک و ملت اسلامیہ کے سب سے بڑے دشمن ثابت ہوئے، جس کے باعث اکابرین نے تمام مکاتب فکر کے علماء کو ساتھ لے کر قادیانیوں کے خلاف تحریک چلائی۔ 1953 میں حضرت مولانا علامہ عبدالستار صاحب تونسوی نے اکابرین علماء کے ساتھ مل کر تحریک ختم نبوت میں حصہ لیا اور محدث کبیر حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ ملک بھر میں تقریریں کی اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اپنی تمام تر خدمات وقف کر دیں۔ تحریک کے مطالبات پر بات کر لیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ چودھری ظفر اللہ کو وزارت خارجہ کے عہدے سے برطرف کیا جائے اور دوسرا مطالبہ اس کا یہ تھا کہ قادیانیوں کو کلیدی عہدوں سے الگ کیا جائے اور مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اس تحریک میں بھی آپ نے علماء کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا۔ اور اس کے بعد بات کر لیتے ہیں تحریک تونسا کے بارے میں۔ دسمبر 1985 تونسا شریف کے مضافات میں واقع بستی شیر گڑھ کے اندر ایک قادیانی سردار امیر محمد کیسرانی کے مرنے پر قادیانیوں نے ایک سازش رچی اور بڑی ڈٹھائی سے اسے مسلمانوں کی مسجد کے صحن میں دفن کر دیا۔ عذر یہ بنایا کہ شرعی لحاظ سے چونکہ ایک مرزائی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا تو اسے مسجد کے صحن میں ہی دفن کر دیا جائے۔ علماء نے اس کی تدفین کے خلاف احتجاج کیا اور سب سے پہلا جلسہ مولانا عبدالستار تونسوی کے ہاں جامعہ عثمانیہ جامعہ مسجد قباء تونسا شریف میں ہوا، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء نے شرکت کی، مگر انتظامیہ کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔
یہاں تک کہ تحصیل توسط کے تمام مسلمان علماء، طلباء، تاجر، وکلاء، مزدور سب کے سب سرابہ احتجاج بن گئے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ امیر محمد مرزائی کی لاش کو مسجد سے بلا تاخیر نکالا جائے تاکہ خانہ خدا کا تقدس بحال ہو سکے۔ 2 ماہ تک انتظامیہ کی بے حسی اور ٹال مٹول کرنے پر تمام مذہبی جماعتوں نے، جس میں تحریک تنظیم اہل سنت والجماعت، مجلس تحفظ ختم نبوت، مجلس علماء اسلام، مجلس احرار الاسلام، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت اہل حدیث، جماعت اسلامی شامل تھیں، ڈیرہ غازی خان میں ضلعی انتظامیہ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ حسب پروگرام 28 فروری 1986 بروز جمعۃ المبارک پاکستانی چوک ڈیرہ غازی خان میں احتجاجی جلسہ ہوا اور ضلع بھر کے تقریباً 50,000 سے زائد مسلمان جلوس کی شکل میں ڈی سی او آفس کی طرف روانہ ہوئے۔ اس احتجاجی جلوس کی قیادت بھی حضرت مولانا عبدالستار تونسوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کر رہے تھے۔ مسلمانوں کا جم غفیر جب یہ کچہری روڈ پر پہنچا تو ڈی سی پولیس بھاری نفری کے ساتھ وہاں موجود تھا اور پولیس کا ایک حصہ گھوڑوں پر سوار خفیہ طور پر تیار تھا۔ علامہ عبدالستار صاحب تونسوی نے ڈی سی اور دیگر افسران کی موجودگی میں بڑی جرأت اور بے باکی سے خطاب کیا اور مرزائی کی لاش کو فوراً مسجد سے نکالنے کا مطالبہ کیا، مگر پولیس نے اپنے پہلے سے بنائے ہوئے پروگرام کے تحت کارکنوں پر شیلنگ شروع کر دی اور سخت ترین لاٹھی چارج شروع کر دیا۔ اس وقت پولیس میں موجود رافضی قسم کے انسپیکٹر اور سپاہیوں نے موقع پا کر حضرت مولانا عبدالستار تونسوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بے حد تشدد کیا، جس سے آپ اور آپ کے سینکڑوں مسلمان ساتھی شدید زخمی ہوئے۔ آپ کے سر اور جسم پر 14 گہرے زخم آئے۔ آپ کی گاڑی اور ڈرائیور کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ اس کے بعد کچھ احباب آپ کو زخمی حالت میں ملتان لے کر آئے۔ صبح جب آپ سمیت سینکڑوں مسلمانوں کے زخمی ہونے کی خبر اخبارات میں شائع ہوئی تو سارا ملک سراپا احتجاج بن گیا۔ ملتان گھنٹے گھر چوک میں مظاہرہ ہوا جس میں سید عطاء الحسن شاہ بخاری، امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز صاحب جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطاب میں ڈیرہ غازی خان کی سفاک پولیس کی شدید مذمت کی اور 24 گھنٹوں میں مرزائی کی لاش کو مسجد سے باہر نکالنے کا مطالبہ کیا اور اس کے ساتھ ہی اس تحریک کو ملک بھر میں چلانے کا الٹیمیٹم بھی دیا، مگر حضرت مولانا علامہ عبدالستار صاحب تونسوی اور آپ کے سینکڑوں جانثاران ختم نبوت کے جسم سے نکلنے والا خون رنگ لا چکا تھا۔ اگلے روز ہی حکومت نے امیر محمد خان مرزائی کی لاش کو مسجد سے نکال کر اس کے اپنے گھر کے سین میں ہی دبا دیا۔ آگے چل کر آپ کی تصانیف پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ آپ کی سب سے پہلی کتاب کشف العوامس فی عقیدۃ الروافض عربی زبان میں ہے، بطلان عقائد شیعہ، مناظرہ باگڑ سرگانہ ملتان، مناظرہ جوک وڈیل بہاولپور، مسئلہ فدق، مدلل جواب، حقیقت ماتم، جنازت الرسول، بنات سید الکائنات، اخوت صدیق کوئلی، حقیقت فقہ جعفریہ، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان ذی النورین، شان حیدر کرار، خطبہ جمعہ و عیدین۔ حضرت مولانا عبدالستار صاحب تونسوی رحمۃ اللہ علیہ 86 سال کی عمر میں 21 دسمبر 2012 بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت مولانا علامہ عبدالستار صاحب تونسوی رحمۃ اللہ علیہ اور علماء دیوبند رحمۃ اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اکابر علماء دیوبند کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔